السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف کمل اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم اس کا دوسرا والیوم پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے والیوم میں آج کا جو چیپٹر ہے وہ ہے کتاب الطب والرقیٰ، طب اور جھاڑ پھونک کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 4514۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو بیماری اتاری ہے تو اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ حدیث نمبر 4515۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کے لیے دوائی ہے، جب دوائی بیماری کے موافق ہو جاتی ہے تو مریض اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4516۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا 3 چیزوں میں سے ہے، پچنے لگوانے میں یا شہد پینے میں یا آگ سے داغنے سے، اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ حدیث نمبر 4517۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احزاب خندق کے موقع پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رگ ہفت اندام میں تیر لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں داغ دیا۔ حدیث نمبر 4518۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن معاذ کو رگ ہفت اندام میں تیر لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تیر کے پیکان کے ساتھ اسے داغ دیا، پھر اس پر ورم آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ اسے داغ دیا۔ حدیث نمبر 4519۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کے پاس ایک طبیب بھیجا تو اس نے ان کی ایک رگ کاٹ دی، پھر اس کو داغ دیا۔ حدیث نمبر 4520۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ ابن شہاب نے فرمایا، السام سے مراد موت اور الحیات الواد سے کلونجی مراد ہے۔ حدیث نمبر 4521۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، میرے بھائی کو پیچس لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے اسے شہد پلایا، پھر وہ آیا اور عرض کیا، میں نے اسے شہد پلایا مگر اس سے پیچس اور بھی زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اسے ایسے ہی فرمایا، پھر وہ چوتھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اسے شہد پلاؤ۔ اس نے عرض کیا، میں اسے پلا چکا ہوں لیکن اس کے مرض اس حال میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا فرمان سچا ہے، جبکہ تیرے بھائی کے پیٹ کی غلطی ہے۔ اس نے پھر پلایا تو وہ صحت یاب ہو گیا۔ حدیث نمبر 4522۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سینگیں لگوانا اور قسط بحری کا استعمال بہترین طریقہ علاج ہے۔ حدیث نمبر 4523۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذرا ایک ورم ہے جو بچے کے حلق میں کثرت خون کی وجہ سے ہو جاتا ہے، کی وجہ سے اپنے بچوں کے گلے دبا کر انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ بلکہ تم قسط استعمال کرو۔ حدیث نمبر 4524۔ ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس علاق حلق کے ورم کی وجہ سے اپنی اولاد کا حلق کیوں دباتی ہو؟ بس تم یہ عود ہندی استعمال کرو کیونکہ اس میں 7 بیماریوں سے شفا ہے، ان میں سے ایک نمونیا ہے۔ حلق کے ورم کی وجہ سے اسے ناک سے ڈالا جائے اور نمونیا کی صورت میں منہ کی طرف سے ڈال لی جائے۔ حدیث نمبر 4525۔ عائشہ اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، تم اسے پانی کے ساتھ ٹھنڈا کرو۔ حدیث نمبر 4526۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگ جانے، ڈانک میں اور نملہ بیماری پسلی میں دانے نکل آتے ہیں اور زخم پڑ جاتے ہیں کی صورت میں دم کرنے کی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 4527۔ حدیث نمبر 4527۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر لگ جانے کی صورت میں دم کرانے کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 4528۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر زردی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دم کراؤ کیونکہ اسے نظر لگی ہے۔ حدیث نمبر 4529۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سے منع فرما دیا تو آل عمرو بن
ہضم آئے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمارے پاس دم تھا جو ہم بچھو کے ڈس لینے پر کیا کرتے تھے اور آپ نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ انہوں نے وہ دم آپ کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ اسے فائدہ پہنچائے۔ حدیث نمبر 4530۔ عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ ہم دور جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دم مجھے سناؤ، ایسا دم جس میں شرک نہ ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4531۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کی تاثیر ثابت ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر اس پر سبقت لے جاتی، اور جب تم سے غسل کا مطالبہ کیا جائے تو غسل کرو۔ حدیث نمبر 4532۔ اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم علاج معالجہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ کے بندو علاج معالجہ کرو، کیونکہ اللہ نے بڑھاپے کے سوا ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کے لیے شفا پیدا نہ کی ہو۔ حدیث نمبر 4533۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کو کھانے پر مجبور نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4534۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرارہ کو شوکا یہ سرخ بادہ ہے جو غلبہ خون سے پیدا ہوتا ہے کی بیماری میں داغ دیا، ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 4535۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم قسط، بحری اور زیتون سے نمونیا کا علاج کریں۔ حدیث نمبر 4536۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونیا کے علاج کے لیے زیتون اور ورس بوٹی کی تعریف کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4537۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت کیا تم جلاب کے لیے کون سی دوا استعمال کرتی ہو؟ میں نے عرض کیا شبرم، پینے کی طرح ایک دانہ ہے جو کہ بہت گرم ہے، اس کا پانی دعا کے طور پر پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو انتہائی گرم ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں پھر میں نے سنا کے ساتھ جلاب لیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی چیز میں موت کی شفا ہوتی تو وہ سنا میں ہوتی، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 4538۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے بیماری اتاری ہے تو اس نے دوائی بھی اتاری ہے، اور اس نے ہر بیماری کے لیے دوائی بنائی ہے، تم علاج معالجہ کرو اور حرام چیزوں کے ساتھ علاج معالجہ مت کرو۔ حدیث نمبر 4539۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کو بطور دوا استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 4540۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درد سر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ پوچھنے لگاؤ، اور جس نے اپنے پاؤں میں تکلیف کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا مہندی لگاؤ۔ حدیث نمبر 4541۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار وغیرہ یا کسی اور طرح کوئی بھی زخم آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس پر مہندی لگانے کا حکم فرماتے۔ حدیث نمبر 4542۔ ابو قبشہ انماری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اور اپنے کندھوں کے درمیان پچنے لگوایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص اس خون میں سے کچھ خون نکلواتا ہے تو اگر وہ کسی مرض کا کسی دوائی کے ذریعے علاج نہ بھی کرے تو اس کے لیے کچھ معذر نہیں۔ حدیث نمبر 4543۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موچ کے درد کی وجہ سے اپنی ران کے اوپر پچنے لگوائے۔ حدیث نمبر 4544۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے متعلق حدیث بیان فرمائی کہ وہ فرشتوں کی جس بھی جماعت کے پاس سے گزرتے تو وہ یہی کہتے کہ اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم فرمائیں، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 4545۔ عبد الرحمن بن عثمان سے روایت ہے کہ ایک طبیب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مینڈک کو دوائی میں ڈالنے کے متعلق دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے قتل کرنے سے منع فرما دیا۔ حدیث نمبر 4546۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
گردن کی دونوں رگوں اور کندھوں کے درمیان پچنے لگوایا کرتے تھے۔ ابو داؤد، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے یہ اضافہ نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو پچنے لگوایا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4547۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو پچنے لگانا پسند فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 4548۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو پچنے لگوائے وہ ہر بیماری سے محفوظ رہے گا۔ حدیث نمبر 4549۔ کبشہ بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ اس کے والد منگل کے روز پچنے لگوانے سے اپنے اہل خانہ کو منع کیا کرتے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ منگل کا دن غلبہ خون کا دن ہے، اور اس میں ایک گھڑی ہے کہ اس میں خون تھمتا نہیں۔ حدیث نمبر 4550۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل روایت کرتے ہیں کہ جو شخص بدھ یا ہفتہ کے روز پچنے لگوائے اور وہ برس کا شکار ہو جائے تو وہ اس صورت میں خود ہی کو ملامت کرے۔ احمد، ابو داؤد اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ یہ مشہور ہے کہ یہ روایت مسند ہے، لیکن یہ صحیح نہیں۔ حدیث نمبر 4551۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہفتے یا بدھ کے روز پچنے لگوائے یا کوئی دوائی لیپ کرے تو وہ برس کا شکار ہونے کی صورت میں صرف اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ حدیث نمبر 4552۔ عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ نے میری گردن میں ایک دھاگا دیکھا تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، میرے لیے دم کیا ہوا دھاگا ہے۔ انہوں نے اسے پکڑ کر کاٹ دیا، پھر فرمایا، تم آل عبداللہ شرک سے بے نیاز ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک دم، تویز اور جادو شرک ہے۔ میں نے کہا، آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ میری آنکھ میں شدید درد تھا، میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی، جب وہ دم کرتا تو وہ درد رک جاتا۔ یہ سن کر عبداللہ نے فرمایا، یہ محض شیطان کا عمل ہے، وہ اپنا ہاتھ آنکھ پر مارتا ہے، جب دم کیا جاتا ہے تو وہ ہاتھ مارنا چھوڑ دیتا ہے۔ تمہارے لیے اتنا ہی کہنا کافی تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں کے رب، بیماری لے جا اور شفا عطا فرما، تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے، شفا صرف تیری ہی ہے، ایسی شفا عطا کر کے کوئی بیماری نہ چھوڑے۔ حدیث نمبر 4553۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو، منتر، سفلی عمل کو سفلی علم سے دور کرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطانی عمل ہے۔ حدیث نمبر 4554۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں کچھ فرق نہیں سمجھتا کہ میں تریاک پیوں یا تویز لٹکاؤں یا اپنی طرف سے شعر کہوں۔ حدیث نمبر 4555۔ مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے داغ لگوایا یا دم کرایا تو وہ توکل سے لا تعلق ہو گیا۔ حدیث نمبر 4556۔ عیسیٰ بن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن حکیم کے پاس گیا تو انہیں سرخ بادہ کا مرض تھا۔ میں نے کہا، آپ تویز کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی چیز لٹکاتا ہے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4557۔ عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگ جائے یا کسی کے ڈسنے سے دم کرنا جائز ہے۔ حدیث نمبر 4558۔ امام ابن ماجہ نے اسے بریدہ سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 4559۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگ جانے یا کسی چیز کے ڈس لینے یا نکسیر جاری ہونے پر دم کرنا درست ہے۔ حدیث نمبر 4560۔ اسماء بنت امیس سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں انہیں دم کراؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیونکہ اگر تقدیر پر کوئی چیز غالب ہوتی تو اس پر نظر غالب آ جاتی۔ حدیث نمبر 4561۔ شفا بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں حفصہ کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم حفصہ کو نملہ پھنسیاں جو پسلی پر نکلتی ہیں کا دام نہیں سکھا دیتی جس طرح تم نے اسے لکھنا سکھایا ہے؟ حدیث نمبر 4562۔ ابو امامہ بن سہل بن حنیف بیان کرتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ نے سہل بن حنیف کو غسل کرتے دیکھا تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے جس قدر سفید و ملائم جلد آج دیکھی ہے ایسی کبھی نہیں دیکھی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی بات پر سہل
بے ہوش ہو کر گر گئے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور آپ سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کیا آپ کو سہل بن حنیف کے بارے میں کچھ خبر ہے؟ اللہ کی قسم وہ تو اپنا سر بھی نہیں اٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کا متعلق کسی کے بارے میں گمان کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم عامر بن ربیعہ کے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو بلایا اور اس سے سخت لہجے میں بات کی اور فرمایا، تم نے اپنے بھائی کو قتل کرتے ہو، تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ اس کے لیے غسل کرو۔ عامر نے اس کے لیے ایک برتن میں اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنی کونیاں، اپنے گھٹنے، پاؤں کے اطراف اور ازار کے ساتھ کے اعضاء دھوئے، پھر وہ پانی اس پر ڈالا گیا تو وہ اٹھ کر لوگوں کے ساتھ چل پڑا اور اسے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اور امام مالک نے اسے روایت کیا اور ان کی روایت میں ہے، فرمایا، بے شک نظر کی تاثیر ثابت ہے، اس کے لیے وضو کر۔ اس نے اس کے لیے وضو کیا۔ حدیث نمبر 4563۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کے ذریعے جنوں اور انسان کی نظر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں۔ جب وہ نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں لے لیا اور جو ان دونوں کے علاوہ تھا اسے ترک کر دیا۔ اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 4564۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تم میں مغربون دیکھے گئے؟ میں نے عرض کیا، مغربون کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، ان میں جن شیطان شریک ہو جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 4565۔ ابن ماہ سے مروی حدیث بہترین علاج جس کے باب الترجع میں ذکر کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 4566۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معدہ بدن کا حوض ہے، جبکہ رگیں ہر طرف سے اس کی طرف آتی ہیں۔ جب معدہ درست ہوگا تو رگیں تندرستی لے کر واپس آتی ہیں، اور جب معدہ بیمار ہوتا ہے تو رگیں بیماری لے کر واپس آتی ہیں۔ حدیث نمبر 4567۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھا تو بچھو نے آپ کو ڈس لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا مار کر اسے مار دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ بچھو پر لعنت فرمائے، وہ کسی نمازی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو، یا فرمایا کسی نبی کو چھوڑتا ہے نہ کسی اور کو۔ پھر آپ نے نمک اور پانی منگایا اور انہیں ایک برتن میں جمع کر دیا۔ پھر آپ نے اس انگلی پر جہاں اس نے ڈس سا تھا ڈالنے لگے اور اسے ملنے لگے اور موذوتین کے ذریعے اس سے پناہ طلب کرنے لگے۔ امام بیہقی نے دونوں روایتیں شعب الایمان میں ذکر کی ہیں۔ حدیث نمبر 4568۔ عثمان بن عبداللہ بن موہب بیان کرتے ہیں کہ میرے اہل خانہ نے پانی کا پیالہ دے کر مجھے ام سلمہ کے پاس بھیجا، اور یہ دستور تھا کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی اور مسئلہ درپیش ہوتا تو وہ پانی کا برتن ام سلمہ کی طرف بھیج دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو کہ انہوں نے چاندی کی گھنٹی میں رکھے ہوئے تھے نکالتی اور انہیں اس شخص کے لیے پانی میں ہلاتی، اور بیمار آدمی وہ پانی پی لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس ڈبیا میں جھانک کر دیکھا تو میں نے سرخ بال دیکھے۔ حدیث نمبر 4569۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کھمبی زمین کی چیچک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھمبی مانو سلوا کی ایک قسم ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے باعث شفا ہے، اور اجوا کھجور جنت سے ہے، اور وہ زہر کا تریاق ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 یا 5 یا 7 کھمبیاں لیں، انہیں نچوڑ کر ان کے پانی کو ایک شیشی میں رکھ لیا، اور میں نے اپنی اس لونڈی کی آنکھوں میں وہ پانی ڈالا جس کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا تھا، تو وہ اس سے صحتیاب ہو گئی۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر ماہ 3 روز شہد چڑھتا ہے تو اسے کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 4571۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا دینے والی چیزوں کو لازم پکڑو، یعنی شہد اور قرآن۔ امام ابن ماجہ نے دونوں روایتیں نقل کی ہیں، اور امام بیہقی نے انہیں شعب الایمان میں نقل کیا، اور فرمایا صحیح بات یہ ہے کہ آخری دوسری حدیث ابن مسعود پر موقوف ہے۔ حدیث نمبر 4572۔ ابو کبشہ نماری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر والی بکری کھانے کی وجہ سے اپنے سر کے وسط میں پچنے لگوائے۔ عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی زہر کے اثر کے بغیر ہی اپنے سر کے وسط میں پچنے لگوائے تو میرا حافظہ جاتا رہا، حتیٰ کہ
دوران نماز مجھے سورۃ فاتحہ کا لقمہ دیا جاتا تھا۔ حدیث نمبر 4573۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا، نافع میرا فشار خون بڑھ رہا ہے، کسی بچنے لگانے والے نوجوان کو میرے پاس لاؤ، دیکھنا وہ بوڑھا یا بچہ نہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں ابن عمر نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، خالی پیٹ بچنے لگوانا زیادہ بہتر ہے، وہ عقل و فہم اور حافظہ میں اضافہ کرتا ہے۔ جس شخص نے بچنے لگوانے ہوں تو وہ جمعرات کے روز اللہ تعالیٰ کا نام لے کر بچنے لگوائے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بچنے لگوانے سے اجتناب کرو، پیر اور منگل کو بچنے لگواؤ اور بدھ کے روز بچنے لگوانے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس روز ایوب علیہ السلام آزمائش کا شکار ہوئے۔ جزام اور برس بدھ کے روز یا بدھ کی رات ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 4574۔ موکل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قمری مہینے کی 17 تاریخ کو منگل کے دن بچنے لگوانا سال بھر کی بیماریوں کے لیے دوائی ہے۔ امام احمد کے شاگرد حرب بن اسماعیل کی کرمانی نے اسے روایت کیا اور اس کی سند قوی نہیں۔ اور حدیث نمبر 4575۔ رزین نے اس کی مثال ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔